بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم ترتیب بار ہر ایک ام المؤمنین کا حصول برکت کے لیے مختصراً تذکرہ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت سیدۃ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں۔ سیدۃ خدیجۃ الکبریٰ کے والد گرامی خویلد سرزمین عرب کے مشہور تاجر اور قریش میں معزز اور نامور شخصیت تھے۔ آپ کے کارناموں میں سے ایک منفرد کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے یمن کے بادشاہ سے اس وقت ٹکر لی تھی جب اس نے حجر اسود کو کعبۃ اللہ سے نکال کر اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کا ارادہ کیا تھا۔ ام المؤمنین سیدۃ خدیجۃ الکبریٰ کے والد حرب فجار میں شریک ہوئے اور اسی لڑائی میں کام آئے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق آخری عمر میں اپنا وسیع کاروبار تجارت اپنی صاحبزادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سپرد کر کے گوشہ نشین ہو گئے تھے اور اسی گوشہ نشینی کی حالت میں وفات پائی۔ ام المؤمنین سیدۃ خدیجۃ الکبریٰ کا لقب دور جاہلیت میں بھی طاہرہ تھا اور کنیت ام ہند تھی۔ حضرت امام سہیلی فرماتے ہیں کہ سیدۃ خدیجہ بنت خویلد کو زمانہ جاہلیت اور اسلام میں قریشی عورتوں کے سردار کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ بچپن سے ہی نہایت شریف النفس اور نیک طبع خاتون تھی۔ آپ جب بڑی ہوئیں تو اپنے اعلیٰ کردار پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے لقب طاہرہ سے نوازی گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ذہانت و فطانت کے ساتھ ساتھ عفت و عصمت کی صفات جمیلہ سے نوازا ہوا تھا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے رب کریم کی طرف سے ایک بلند اور عظیم مرتبہ حاصل ہونے والا تھا۔ سیدۃ خدیجۃ الکبریٰ کی شادیاں۔ سیدۃ خدیجۃ الکبریٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہونے سے پہلے شادی شدہ تھی۔ خاوند کے وصال کے بعد دوسری شادی اور پھر اپنے وقت پر دوسرے خاوند بھی انتقال کر گئے اور بیوہ ہو گئیں۔ دوسرے خاوند کے وصال کے بعد قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آپ کے پاس آئے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے سب کو انکار کرتے ہوئے خلوت نشینی اختیار کر لی اور زیادہ وقت بیت اللہ شریف میں گزارتی تھی۔ حضرت خدیجہ کے والد خویلد اور دونوں خاوند انتقال کر چکے تھے، اس لیے آپ کو اپنے والد کے پیشہ تجارت کی خود نگرانی کرنا پڑتی، جسے آپ نے بہت احسن طریقے سے نبھایا۔ آپ چونکہ پردہ دار خاتون تھی، اس لیے آپ نے اپنا کاروبار تجارت چلانے کے لیے بہت سا عملہ رکھا ہوا تھا جو آپ کی تجارتی سرگرمیاں سر انجام دیتا تھا، اور ان ملازمین پر ہی کاروبار کا سارا دار و مدار تھا۔ تجارتی قافلے سرزمین عرب سے ملک شام اور ملک یمن کی طرف سامان لے جایا کرتے تھے اور ان ممالک میں اپنا سامان فروخت کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان تمام امور کی نگرانی کے لیے ایک ایسے شخص کی تلاش تھی کہ جو فہم و فراست اور عقل مندی میں بے مثال ہو اور دیانت و امانت جیسی صفات کا بھی حامل ہو۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب شہر مکہ میں ہر گھر اور ہر مجلس میں سیدۃ آمنہ کے چاند کی دیانت و امانت داری کے خوب چرچے تھے، اور جن کی فہم و فراست کا یہ عالم تھا کہ قریش میں جب کسی معاملہ پر اختلافات پیدا ہو جاتے تو اس وقت نوری مکھڑے والے سیدۃ آمنہ کے لال کی طرف رجوع کرتے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری اور حتمی ہوا کرتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبریں حضرت خدیجۃ الکبریٰ تک بھی پہنچتی تھی تو آپ رضی اللہ عنہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ اس عظیم شخصیت سے رابطہ کیا جائے اور اپنا مال تجارت انہیں دیا جائے۔ انہی دنوں میں ایک تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہونے والا تھا۔ اس موقع پر سیدۃ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت ملک شام فروخت کرنے کے لیے لے کر جائیں تو میں جتنا معاوضہ دوسروں کو دیتی ہوں اس سے 2 گنا معاوضہ میں آپ کو دوں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔